انتظامی معاملات اس ہماری جورسڈکشن میں نہیں آتے. ہاں لیکن اگر آپ کو جنسی طور پہ ہراساں کیا جا رہا ہے یا جنسی طور پہ ہراساں کرنے کے سائن ہو تو آپ اس ادارے کو رابطہ کر سکتے. میں آپ کو یہ بھی وضاحت کر دوں، ویسے تو یہ ویمن پروٹیکشن یعنی عورتوں کی حفاظت کے اس پہ ہے، لیکن اگر آپ ہراساں ہو تو آپ بھی آ سکتے. یہ تو میں نے سوال یہ کرتا تھا کہ مرد آ سکتا ہے، مرد کے خلاف آ سکتا ہے، عورت کے خلاف آ سکتی ہے، ٹرانس آ سکتا ہے. تو یہ بیسکلی کسی بھی شخص کو ہراسیت محسوس ہو یا اس کو ہراساں کیا جائے تو وہ بالکل سیکریٹریٹ کے ساتھ خود رابطہ کر سکتا ہے، یا ہمارے جو ضلعی فوکل پرسن ہے جس میں ہر ضلع میں سوشل ویلفیئر آفیسر ہے یا ڈسٹرکٹ اٹارنی ہے جو کہ ڈپٹی کمشنر کے آفس میں ہے، ان تک اگر آپ رسائی حاصل کریں تو ہم تک تب بھی پہنچی. میں اس وقت صرف کام کی جگہ کی حراسیت کی بات نہیں کر رہی ہوں، یعنی راستے میں بھی اور ہاں وہ بھی ہماری جورسڈکشن ہے. جی 2009 کی جو پاکستان پینل کوڈ کی جو وہ ہے امینڈمنٹ ہے 509 کی سیکشن کی، تو وہ بھی صوبائی محتسب برائے انسداد حراسیت کے پاس ہے، تو وہ بھی ہم ڈیل کرتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس میں یہ جو لا ہے اس کو اپنی ایک شکل میں لوگوں کے سامنے لایا جائے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں انکریج ہو. آپ کی حراسیت اور ایک ہے آپ کی جنسی حراسیت. جی بالکل یہی آپ کی ایک حراسیت تو یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پہ آپ اپنے آفس میں ہیں اور آپ کا کوئی باس آپ کو بلی کرے، آپ کے ساتھ نامناسب رویہ رکھے، اور اتنا نامناسب رویہ ہو کہ پھر وہ آگے بڑھ کے، کیونکہ آپ کا جو کانفلکٹ آپ کا کریٹ ہو گیا اور اس میں آپ کو کوئی ٹریننگ میں نہ جانے دے، آپ کی چھٹی نہ ہو، اور بہت ساری جو حراسیت ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو ذہنی دباؤ، اگر آسان میں اتنا ہوسٹائل یا اتنا برا ورکنگ انوائرمنٹ ہو کہ آپ اپنا کام ہی نہ کر پائے، یا زیادہ کام لینے کی کوشش کی، زیادہ کام لینے کی بھی ہے، لیکن زیادہ یہ رویہ، یہ چیز رویوں سے. اور جنسی حراسیت تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی کو بھی آپ کسی کی طرف جنسی پیش قدمی کرتے ہیں، آپ کا کوئی باڈی جسچر، آپ کی جس حرکات کچھ ایسی ہے جسمانی طور پہ کہ وہاں پہ بیٹھا ہوا کوئی شخص اگر اس کی آپ پہ نظر پڑ جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو محسوس کرے کہ بھئی یہ اس کی، آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، فینڈ محسوس کرے، شرم محسوس کرے. پھر اسی طرح کہ بار بار جنسی پیش قدمی یہاں تک ہو کہ آپ آفیشیل موبائل کے جو واٹس ایپ ہیں ان میں سے ان کے نمبر نکال کے ان کو میسیجز بھیجنے لگیں، جو ورکنگ آورز ہے ان کے بعد بھیجنے لگیں، پرسنل باتیں کرنے لگیں، کوئی ایسے جملے بولیں جو کسی کو نیچا دکھانے کے برابر ہوں. یعنی آپ عورت ہیں، عورتیں تو ایسے کرتی ہیں، عورتوں کو تو یہ نہیں آتا، یعنی وربلی بھی، اس میں وربلی بھی شامل ہے، اس میں وربل بھی ہے اور زبانی بھی ہے اور لکھا ہوا بھی، میسج بھی، پیغامات بھی ہیں. اور پھر دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کے کردار کے متعلق باتیں کی جائیں، کسی کے کردار کے متعلق باتیں کی جائیں، تو ذات کی میں بات کی جائے، تو وہ ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے. اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں آپ جب اپلیکیشن لے کر آتے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی گواہ نہ آنا چاہے، وہ گواہ نہ آئے، کیونکہ لوگ تو ڈرتے ہیں کہ جو بندہ سینئر پوزیشن میں ہے یہ پاورفل ہے، تو اس میں آپ کی اسٹیٹمنٹ میں یا آپ کی اپلیکیشن میں ان لوگوں کے نام کا حوالہ ہی کافی ہے، اور ان کو سمن کیا جائے گا، ان کو نوٹس بھیجا جائے گا، اور اگر وہ نہیں آئیں گے تو پھر وہ بھی ایکولنٹ ٹو کنٹمپٹ آف کورٹ ہے، ایکولنٹ ٹو ہائی کورٹ. یعنی اگر کسی گواہ کا نام دیا جائے متاثرہ فرد کی جانب سے، میں صرف خاتون استعمال نہیں کروں گا، متاثرہ فرد کی جانب سے، تو پھر وہ اس گواہ نے آنا لازمی ہے، اور پھر یہ محتسب سیکریٹریٹ وہ یقینی بنائے گی کہ وہ آ کر اپنا بیان ریکارڈ کرائے. ریکارڈ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر یہ ہو کہ انوائرمنٹ کو دیکھنا ہے، ایویڈنس کو جو
جو مختلف گواہیاں یا جس کو شہادت کہتے ہیں جی اس پہ جو اس کو جمع کرنے کی ذمہ داری ہے وہ سیکریٹریٹ پر ہے. آپ عدالت جاتے ہیں, جی آپ گواہان لے کے جاتے ہیں, آپ چیزیں لے کے, یہاں پر بھی ضرورت ہوتی ہے جی کہ آپ کچھ بیسک چیزیں تو لائیں جس سے ثابت ہو, کیونکہ آپ نے لوگوں کو وکٹمائز تو کرنا نہیں ہے. تو اس میں اگر محتسب کا ادارہ سمجھے کہ ہمیں اس بلڈنگ میں جانا ہے, اس پریمیسز میں جانا ہے, اس اسکول میں جانا ہے, اس کالج میں جانا ہے, جی اس یونیورسٹی میں جانا ہے یا اس دفتر میں جانا ہے, تو محتسب کا ادارہ اپنی ٹیم بھی بھیج سکتا ہے آن دا اسپاٹ. آن دی آن دا اسپاٹ یعنی اس جگہ پر جا کر پھر ان آپ ایک انوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں نا کہ ارد گرد کا انوائرمنٹ کیا ہے. جی اچھا, اس میں ایک اور بات بھی آ گئی ہے, اگر کوئی غلط شکایت کرے تو سزا ہے. مطلب شکایت کنندہ کو کتنا پابند بنایا گیا ہے کہ وہ ٹھیک ٹھاک مطلب کسی وہ بھی اسی انداز میں کسی کو بلیک میل نہ کرے یا کسی پر اثر انداز نہ ہو. دیکھیے ایک تو ہمارا ایک ہم نے سسٹم بنایا ہے, ہم ہر سہمائی میں ملتے ہیں. جی ہم نے صوبائی محتسب کا جو ہمارا ادارہ ہے, ہم نے اپنی جو ساتھی ادارے ہیں جو ہمارے جیسا کام کرتے ہیں, 9 حکومتی ادارے ہیں جس میں وفاقی محتسب کا ادارہ ہے, جس میں ڈائریکٹریٹ جنرل آف ہیومن رائٹس ہے, پولو ہیلپ لائن ہے. ایک تو ہم ہر سائبر کرائم ہے ہم ہر کوارٹر میں ملتے ہیں یعنی سہمائی میں, اور ہمارا ریفرل کا سسٹم ہے. جی جب پہلی دفعہ کوئی آ کے اپلیکیشن لے کر آتا ہے تو ہم پہلی ہیئرنگ میں صرف متاثرہ شخص کو بلواتے ہیں, جی یعنی درخواست کنندہ کو بلاتے ہیں کہ وہ آئے اور وہ بتائے کہ وہ کس طرح سمجھتے ہیں کہ ان کے کیس کو ہم آگے چلائیں. جی اس میں ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں کہ جو سائبر کرائم میں آتے ہیں ہم وہاں ریفر کر دیتے ہیں. ایسے کیسز بھی آتے ہیں کہ جو ایڈمنسٹریٹو ایشو ہوتی ہے, تو ایڈمنسٹریٹو ایشو میں تو آپ کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, جی وہ پھر اس کے اپنے سروس ٹریبیونل ہے, آپ کا صوبائی محتسب کا ادارہ ہے, اس میں جاتے ہیں. ہمارا کام جو ہے وہ صرف سیکشول ہراسمنٹ یا ہراسمنٹ سے ہے. پہلے تو وہ ایک پہلی جو ہیئرنگ ہوتی ہے اس میں ثابت ہوتا ہے. اس میں اگر لگے کہ آپ نے کسی جگہ پہ بھی فیکٹس کو آپ نے کیا ہے, ڈسٹارٹ کیا ہے, یا اپنے اس میں نام نہیں لوں گی, لیکن ہمارے پاس ایک خاتون ایک اپلیکیشن لے کر آئیں اور انہوں نے کہا کہ ان کے پروفیسر ان کو ہراس کر رہے ہیں. جی ہمارا ادارہ عام عدالت کی روٹین کے مقابلے میں جب ہمیں ثبوت جو ہمیں بھیجے جاتی ہے اپلیکیشن, ہم اس کی کاپی نوٹس کے ساتھ لگا کے بھیجتے ہیں کہ آپ 7 دن کے اندر اندر اپنا ڈیفنس دیں. جب ان کی طرف سے جواب آیا تو اس میں انہوں نے ہمیں وہ اسکرین شاٹ بھیجے جس میں دونوں کی کمیونیکیشن تھی. اچھا, تو ہمارے پاس جو اسکرین شاٹ تھے اس میں وہ کمیونیکیشن یک طرفہ. تو جیسے ہی وہ جواب آیا اور ہم نے ان کو کہا کہ جی آپ کا جواب آ گیا, اب آپ کیس کو آگے پرسو کریں, تو اس خاتون نے کہا کہ میں کیس کو وڈرا کرتی. جی مردوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو کہ مرد نے بھی کوئی, دیکھیے میں ایک چیز یہ بتانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ خواتین جو ہے وہ قانون کا غلط استعمال کرتی ہے, میں نے ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ بتایا. اور اسی طرح ہمارے پاس مردوں کے بھی کیسز آتے ہیں جب وہ خواتین کی کا کور لے کے آتے ہیں. جی بالکل, تو قانون کوئی بھی غلط استعمال کر سکتا ہے, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت. مین چیز یہ ہے کہ ہم نے پروسیس کو ایسا رکھنا ہے کہ اس پروسیس میں جو حقدار ہے اس کو حق ملے اور پراپر چیز ہو, ٹرسٹ ہونا چاہیے. اچھا میڈم, ابھی آپ نے فرمایا کہ ہم یعنی سرکار کی مدد سے حکومت کے تعاون سے وکیل بھی دیتے ہیں, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شکایت کنندہ کا تعلق کسی دور افتادہ علاقے سے ہے, یا ان کے پاس وسائل نہیں ہے, یا عدم تحفظ کا شکار ہے اور وہ پشاور نہیں آ سکتا. تو اس کا ایک صورت تو آپ نے یہ بتا دیا کہ آپ کی ٹیم بھی وہاں جا سکتی ہے. کوئی اور ذریعہ ہے کہ آپ ان کا بیان ریکارڈ کرانا ہو یا اس کو دیکھیے اس وقت تو جی بالکل ہیئرنگ کا تو دیکھیے جب سے پراپرٹی ہمارے پاس جائیداد آئی ہے, آج بھی میں نے برمنگم سے ایک کیس ریسیو کیا ہے, کیونکہ خاتون خیبر پختونخوا سے ہیں اور برمنگم میں رہتی ہیں, تو ان کو اپنی اسی طرح ہم نے کل ایک ہیئرنگ کی ہے. کل کی ہیئرنگ میں خاتون لندن میں تھی, ہم یہاں تھے,
مانسیرا سے ہم نے کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم آپ یہ بھی کہیں گے کہ پاکستان میں کتنی میں بتا ٹیلی فون پہ کیا ہے نہیں, یہ ہم نے آن لائن کی ہے. اور میں آپ کو ایک اور بتاؤں, جہاں پہ آن لائن کی سہولت موجود نہیں ہے وہاں پہ ہم ڈپٹی کمشنر سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے آفس میں خاتون کو بلوا لیں. تو ہم نے ٹیلی فون پہ بھی کی ہے. ٹیلی فون کی صورت میں ہم اسسٹنٹ کمشنر جس کو ڈیزگنیٹ کیا جاتا ہے ان کو کہتے ہیں کہ آپ آئی ڈی کارڈ چیک کر لیں, CNIC. آپ چاہے آن لائن آئیں چاہے آپ ڈپٹی کمشنر کے آفس میں آئیں, آپ کو شناختی کارڈ کے ساتھ آنا ہوگا, تاکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ اور یہ جو آن لائن آپ نے فرمایا تو اس میں اسکائپ کیا جاتا ہے, مختلف اس میں واٹس ایپ بھی لیتے ہیں, جو جس مین سے ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. اول تو جو پراپرٹی کا کیس ہے اس میں اسسٹنٹ کمشنر ریونیو جو ہے وہ ہیومن رائٹ یا ریلیف کے جو ڈیزگنیٹڈ اسسٹنٹ کمشنر ہیں وہ بھی ہمارے بہاف پہ ایک انیشل جو پروسیڈنگ ہے پراپرٹی میں, ہراسمنٹ میں نہیں, ہراسمنٹ میں تو پھر ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ذرا آپ ہمارے اس خاتون کو ہمارے ساتھ لنک کروانے, کیونکہ وہ ٹریول نہیں کر سکتے. لیکن ہمارا یہ انشاءاللہ پلان ہے کہ ہم اپنے ریجنل آفیسز لے کے جا رہے ہیں, اور جس میں یقیناً ٹرائبل ایریا میں سب سے زیادہ ہمارے ریجنل آفیسز ہوں گے, تاکہ وہاں پہ ریجنل کمشنر جن کو اتھارٹی دی جائے گی کہ وہ وہاں پہ کیسز کی ہیئرنگ کریں. اچھا, آپ نے اور ساتھ میں یہ بھی میں بتا دوں کہ اگر کسی علاقے سے کیسز اکٹھے ہو جائیں زیادہ, تو جیسے میں نے DI خان میں جا کے اوپن ہیئرنگ کی تھی, وہاں ہم اوپن ہیئرنگ بھی کر سکتے ہیں. اچھا, آپ نے بار بار پراپرٹی کا تذکرہ کیا, تو نام کے ساتھ چونکہ ہراسمنٹ لگا ہوا ہے تو یہ اسپیسیفک ہو جاتا ہے, لیکن آپ فرما رہی ہیں کہ جائیداد یا وراثت کے جو مسائل ہیں وہ بھی ہے, تو اس میں آپ کا دائرہ کار کیا ہے اور کتنا ہے؟ دیکھیں, دائرہ کار کا تو ایک دائرہ کار ہمارا یہ ہے کہ پورا پختونخوا جو ہے نا, تمام 35 کے 35 اضلاع جو ہے ان میں ہمارا دائرہ اختیار حاصل ہے ہمیں, چاہے وہ حراسیت ہو چاہے وہ جائیداد کا ہو. جائیداد میں تو صرف ہمارے پاس وہ لوگ آ سکتی ہیں, خواتین آ سکتی ہیں, صرف خواتین, یہ ویمن اسپیسیفک ہے. ہاں, لیکن مرد کیسے آ سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. مثال کے طور پہ اس میں جو قانون میں, جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ پراپرٹی کے کیس میں ڈھونڈتے ہیں کہ بڑے سے بڑا وکیل ہو اور زیادہ سے زیادہ فیس ہو. اس کے اندر ڈپٹی کمشنر کا آفس اور اومبڈس پرسن کے آفس کے بعد جو دوسری آپ کو مدد مل سکتی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کسی بھی خاتون, آپ کو لگے کہ یہ خاتون کو اس کی وراثت سے محروم کیا جا رہا ہے, تو قانون بہت کلیئرلی کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص, کوئی بھی ادارہ جو ہے متاثرہ خاتون کے بہاف پہ یا اس کی طرف سے ہمارے پاس اپلیکیشن لا سکتا ہے. کیونکہ سیکشن 7 جو اس کا دفعہ 7 ہے اس کے تحت اگر آپ عدالت میں ہیں تو تب بھی آ سکتے ہیں. تو یہ بہت دور کا علاقہ, یعنی یہاں پر میں ذرا وضاحت چاہتا ہوں کہ جو آپ نے جورسڈکشن کا پوچھا نا, نہیں, اگر کیس دوسری طرف عدالت میں زیر سماعت ہے تب بھی آ سکتے ہیں. بالکل آ سکتا ہے, اور ہم اپنی سمری رپورٹ تیار کر کے عدالت کو مدد کر سکتے ہیں, عدالت کی مدد, کیونکہ ہمارا کیونکہ اسپیڈی ہے تو ہم رپورٹ بنا کے عدالت کو بھیج دیں گے کہ دیکھیں ہماری اسسمنٹ یہ کہتی ہے.